آپ کے حساب سے، یعنی آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کے حساب سے آپ کی 7ویں نمبر پہ کون سی فلم ہونی چاہیے؟ میرے خیال میں پھر میں وہی بات کروں گا 7ویں نمبر پر، جب میں سوچتا ہوں کہ کون سی فلم ہونی چاہیے تھے، ایک فلم آتی ہے میرے سامنے، کرسی اور قانون، اس کے ڈائریکٹر بھی مسعود بٹ تھے۔ اس میں نے یہ بتایا تھا اس معاشرے کے اندر کہ کرسی پر بیٹھنے کے بعد انسان کا کردار کتنا بدل جاتا ہے، اور کرسی پر بیٹھنے کے بعد ہر انسان قانون سے بالا تر اس ملک میں کیوں ہو جاتا ہے؟ قانون صرف زمین پر بیٹھنے والے اور زمین پر چلنے والے لوگوں کو رہ گئے، گاڑیوں میں تیز رفتار اور بڑی گاڑیوں میں چلنے والے لوگ، کرسی پر بیٹھے ہوئے لوگ اس ملک میں قانون سے بالا تر ہیں۔ یہ میں نے کرسی اور قانون میں بتایا تھا، لیکن اس کو میں نہیں لے رہا 7ویں نمبر پر۔ میں ایک ایسی فلم کو 7ویں نمبر پر لے رہا ہوں جس میں میں نے پوری سوسائٹی کو، اسی بات کو ہائی لیول پر میں نے ڈسکس کیا تھا۔ وہ فلم تھی میڈم رانی، اس کے ڈائریکٹر بھی مسعود بٹ تھے، ندیم صاحب تھے، اور انجمن نے کردار کیا تھا اس میں میڈم رانی کا۔ اور یہ میڈم رانی کا نام سنا ہے کہ پہلے جنرل رانی تھا جی، لیکن اس کے بعد اس پر اعتراض ہوا، پھر مجھے بریگیڈیئر صاحب نے بلایا اور انہوں نے اسکرپٹ مانگا میرے سے، وہ اسکرپٹ میں نے ان کو دیا، تو انہوں نے کہا کہ اس میں یہ پورشن جو ہے یہ نکال دیں۔ تو وہ جو پورشن تھے آرمی سے ڈائریکٹ تعلق رکھتے تھے، تو میں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ پاکستان آرمی کو ہمیں، کہ دیکھیں کسی بھی محکمے میں کہ ایک آدمی خراب بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں تک پورا محکمہ خراب ہو، ہم اس پورے محکمے کو ذلیل نہیں کر سکتے۔ لہذا میں نے صرف ایک کردار کو لے لیا اور پاکستان آرمی کو اس سے نکال دیا، کیونکہ اس میں پاکستان آرمی کا باقی قصور بھی نہیں تھا۔ تو لیکن اس میں کچھ کردار پاکستان آرمی سے جڑے ہوئے تھے، تو ان کو میں نے لیا اور وہ فلم میں نے بنائی، اور اس فلم میں میں نے لوگوں کو صرف یہی بتایا تھا کہ جو میسج دیا تھا پبلک کو کہ دیکھیں قانون ہوگا، قانون پر عمل ہوگا تو قوم رہے گی۔ مجھے یاد ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں اڑن بم ہر روز 100 اٹیک کرتے تھے، لندن کے اوپر بمباری کرتے تھے، آدھے سے زیادہ لندن جو تھا وہ کھنڈر ہو گیا۔ تو پارلیمنٹ کے ہنگامی اجلاس میں چرچل جو ہے تقریر کر کے باہر ہے، تو اخبار نویسوں نے گھیر لیا، تو سارے اخبار نویسوں نے ایک ہی سوال کہا کہ مسٹر چرچل کیا لندن بچ جائے گا؟ تو انہوں نے آگے ان سے سوال کیا، ان کا مجھے صرف اتنا بتا دو کہ عدالتوں میں لوگوں کو انصاف مل رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی مل رہا ہے۔ اس نے کہا لندن نہیں مل سکتا۔ تو میرا ایمان ہے کہ ہمارے آج ملک میں کیا ہے، کیا پرابلم کیا ہے؟ ہمارے ملک میں کوئی پرابلم نہیں، کوئی کہتا ہے لیڈر خراب ہے، کوئی کہتا ہے آرمی کو مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے ادھر کا مسئلہ ہے، کسی کا کوئی مسئلہ نہیں۔ پاکستان آرمی بھی پاکستان کی اور پاکستان کے لیے اور پاکستان کی محافظ، پاکستان لیڈر بھی پاکستان کے، وہ بھی پاکستان کے محافظ ہیں، وہ پاکستان کے غدار نہیں ہیں۔ ان میں اپنی آئیڈیالوجی کا ڈفرینس ہو سکتا ہے، عمران خان کا الگ ہوگا، شہباز شریف کا الگ ہوگا، نواز شریف کا الگ ہوگا، مولانا فضل الرحمان کا الگ ہوگا، لیکن وہ جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ مسلمان ہیں، کوئی 1:30 بجے جمعہ پڑھتا ہے، کوئی 1 بجے پڑھتا ہے، کوئی 2:30 بجے پڑھتا ہے، کوئی 3:30 بجے پڑھتا ہے، لیکن سارے جمعہ پڑھتے اللہ کے سامنے جھک کے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، کوئی سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتا ہے، لیکن پڑھتا تو اللہ کو سامنے کر رکھ کے نا۔ تو اسی طرح یہ لیڈر جو ہیں، جن کے اختلافات نظریاتی ہو سکتے ہیں، لیکن سارے کے سارے پاکستان کے وفادار ہیں اور پاکستان کے لیے ہی جیتے ہیں۔ پرابلم کیا ہے کہ عدالتوں میں انصاف نہیں، بس۔ اور جس دن پاکستان کی عدالتیں آزاد ہو جائیں گی، جب وہ اشتر نخی بن جائیں گی کہ خود حضرت علی کرم اللہ وجہ نے قاضی مقرر کیا ان کو، اور ایک یہودی نے کیس کر دیا کہ یہ ان کے پاس ضلع ہے وہ میری ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو انہوں نے میسج بھیجا کیا ہو۔ اب یہاں تو دیکھیں نا استثناء ہے، صدر پاکستان کے خلاف آپ کیس نہیں کر سکتے، وزیر اعظم کے فساد نہیں کر سکتے۔ یار یہ باتیں انصاف کے منافی ہیں۔ اب ایک وزیر اعظم مرڈر کر دیتے تو کیا نہیں بلا سکتے؟ کیوں نہیں بلا سکتے بھائی؟ قانون سب کے لیے ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو عدالت میں بلا لی، مسجد میں وہ چلے گئے، انہوں نے کہا بھائی یہ یہودی کہتا ہے چلا میری ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ میری ہے۔ فرمایا آپ کے پاس اس کا کوئی گواہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ کون؟ اس نے کہا حسن میرا بیٹا۔ اس نے کہا ساری باپ کے حق میں بیٹی کی گواہی عدالت نہیں مانتی۔
ذرا یہودی کو دے دی، یہودی مسلمان ہو گیا یہ انصاف دے کر. یہ انصاف چاہیے ہمیں کہ ہم انصاف دیکھیں تو جن کے دلوں میں کفر ہے بھی پاکستان کے لیے وہ خود بخود نکل جائے گا. وہ میں نے ایک جملہ لکھا تھا، وہ سنسر نے کاٹ دیا تھا، آپ نہ کاٹ دینا. میں نے کہا تھا اگر آپ اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں پاکستان پوری دنیا میں مشہور ہو اور اس کا نام اور طاقتور ہو، تو صرف ایک کام کر دیں، پٹواری کے لیے اور زرداری کے لیے ہتھکڑی ایک ہونی چاہیے. واہ بس. واہ. یعنی اور میڈم رانی میڈم رانی کی یہی تھی. اور میڈم رانی سپر ہٹ ایک فلم سپر تھی. ہٹ. ہوش کے ناخن لو دیکھ، تمہارے پستول کی گولی چلی تو اس کی گونج اسمبلی تک جائے گی. اٹھاؤ اپنا موبائل فون، سارے شہروں اور اسلام آباد کے نمبروں کو ملا کر جس جس کو بتانا اور بلانا چاہو بلا بھی لو، اور بتا بھی دو کہ میں عدالت کے فیصلے کے تحت اس بدکار اور بدچلن کو گولی سے اڑانے لگا ہوں. کیا یہ سب کچھ میری موجودگی میں ہوگا؟ اب بولو، ہم صرف معزز ممبر ہی نہیں، شہری بھی ہیں. جانتا ہوں اگر کتا کسی حادثے کے تحت مسجد میں پہنچ بھی جائے تو پھر بھی وہ نجس اور ناپاک ہی رہتا ہے. رفت سے کہو کہ اپنا سامان اکٹھا کر لے، میں سن 47 کی کوئی گڈ ڈھونڈ کر لاتا ہوں. کبھی واگا سے اس پار آئے تھے، آج دنیا کے اس پار جائیں گے. یہ وہ ملک نہیں ہے ماں جس کے لیے ہم لٹا ہوا قافلہ لے کر یہاں پہنچے تھے. اگر آپ اپنی یادداشت پر زور ڈالیں تو تاریخ کا ایک واقعہ آپ کو ضرور یاد آئے گا. جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے رات کے 3:30 بجے پنڈت جواہر لال نہرو کو فون کیا تھا تو پتا چلا کہ وہ سو رہے ہیں، اور اسی وقت جب انہوں نے ہمارے قائد کو فون کیا تو پتا چلا کہ وہ جاگ رہے ہیں. تو ماؤنٹ بیٹن نے پوچھا کیا وجہ ہے قائد، اتنی رات گہرے تک تم جاگ رہے ہو جبکہ نہرو سو رہا ہے؟ تو میرے قائد کا جواب تھا کہ اس کی قوم جاگ رہی ہے اس لیے وہ سو سکتا ہے، میری قوم سو رہی ہے اس لیے مجھے جاگنا ہوگا. لیکن آج میرا قائد بھی اپنی قبر میں سو رہا ہے اور میری قوم بھی سو چکی ہے. میں اپنی قائد کی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر پوری دنیا کا چکر لگانا چاہتا ہوں یور آنر، تاکہ جہاں بھی مجھے میرے قائد کا پاکستان نظر آئے میں انہیں وہی دفن کر دوں، کیونکہ خدا کی قسم یہ میرے قائد کا پاکستان نہیں ہے یور آنر، یہ میرے قائد کا پاکستان نہیں ہے، نہیں ہے یہ میرے قائد کا پاکستان. اگر یہ پاکستان ہے تو باخدا یہ ہمارا پاکستان نہیں ہے یور آنر، ہمارا پاکستان نہیں ہے، کیونکہ میں نے قائد کے مزار سے اٹھنے والی آواز کو سنا ہے جو کہہ رہی تھی کہ کہہ دو اپنی قوم سے یا اس ملک کو بیچ ڈالے یا پھر اسے بچا لے، کیونکہ یہ ہمارا پاکستان نہیں ہے یور آنر، یہ ہمارا پاکستان نہیں ہے.